ہم نفلی حج کرتے ہیں اور عمرے پہ عمرہ کیے جاتے ہیں، لیکن دوسرے جو دین کی ترجیحات ہے اس کی طرف ہمارا دھیان تک نہیں ہوتا۔ کون سی چیزیں وقت کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں سماج کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں مسلم معاشرے کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں کس چیز کی کمی پائی جاتی ہے، کس وجہ سے ہم پیچھے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں آتی۔ تو قومیں جب وحشی اور جنگجو ہوتی ہیں، جب اپنے انیشل فیزز میں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ جنگیں جیتتی ہیں، ضروریات اور حاجات کے لیے کوشش کرتی ہیں، اور اسی میں پھر وہ ترقی کرتی ہے۔ اور قومیں جب ترقی حاصل کر لیتی ہے تو تحسینیات میں گم ہو جاتی ہے اور زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین امت مسلمہ کا درست نہیں ہے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ نوافل اور اذکار میں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے۔ جو اصل چیز ہے جس سے کہ امت کی ترقی اور امت کی فلاح و بہبود جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، اس وقت مسلم معاشرے میں خاص طور سے ہمارے وہ معاشرہ جو دینی طور پر بہت زیادہ بیدار نظر آتا ہے، اس میں ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ معاملہ ہے ترجیحات کے گم ہو جانے کا۔ یعنی جو لوگ دینی طور پر بیدار ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو، معاشرے میں نیکیاں پھیلیں، جب ان میں ہے تو پھر باقی لوگوں کے لیے تو کیا کہنا کہ باقی لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں اصل مسئلہ ترجیحات کا ہے کہ کون سی چیزوں کو کیا ترجیح دی جائے، کس کی کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ سب سے زیادہ امپورٹنس کی ہے، پھر اس کے بعد کس چیز کا مقام ہوگا، پھر اس کے بعد کس چیز کا مقام ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ترجیحات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی سیٹ کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ تم نے کیا مسجد حرام کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانے کو برابر سمجھ رکھا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ تو ہمارا مسئلہ اصلاً جو ہے وہ ترجیحات کا ہے۔ اچھا، یہ ترجیحات جو ہیں، یہ ترجیحات فرد کی بھی ہوتی ہیں، جماعت کی بھی ہوتی ہیں، الگ الگ اس میں الگ الگ ترجیحات ہوتی ہیں۔ یعنی اس کی مثال دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ دوسرا شخص آتا ہے، وہ بھی یہی سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور شخص آتا ہے، وہ پوچھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ معاملہ آتا ہے، یہ فرد کے اعتبار سے ترجیحات کا تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جس شخص کے اندر یہ دیکھا کہ اس کے اندر نماز کی ذرا سی کمزوری اور کمی محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے جو امپورٹنٹ سب سے زیادہ چیز تھی، جو سب سے زیادہ قابل ترجیح چیز تھی، وہ نماز تھی۔ جس کو دیکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معاملے میں تھوڑا سا پیچھے، اس کے لیے سب سے جو ترجیح کی چیز تھی وہ جہاد تھی۔ جس کو دیکھا کہ والدین کی فرما برداری اس درجے کی نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو یہ ترجیحات کا تعین اللہ نے بھی کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے اس وقت کہ معاشرے میں بالعموم ہم دیکھتے ہیں تو نوافل پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے، لیکن نوافل پر زور ہونے کے ساتھ فرائض کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ یعنی اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ بالعموم یہ دیکھا گیا ہے، بعض لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جو عشاء کی نماز جماعت ترک ہو جاتی ہے رمضان میں، لیکن وہ تراویح نہیں چھوڑتے۔ اب یہ کون سمجھائے ان کو کہ بھئی تراویح کی نماز بہرحال عشاء کی فرض نماز کے بعد ہے، اس کا درجہ فرض نماز میں پہلے پہنچے۔ ایسی اور دوسرے معاملات ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، وہ چیزیں جو سنت غیر موقدہ کے قبیل کی ہوتی ہے، وہ اس پر تو ہمارا دھیان برابر رہتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن فرائض سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ امام شاطبی کہتے ہیں کہ تلقین جو ہے وہ فرائض و واجبات کی ہوتی ہے، مستحبات کی جو ہے وہ تلقین نہیں ہوتی۔
فرائض اور واجبات جب انسان کے اندر آ جاتے ہیں تو مستحبات اپنے آپ آ جائیں گے. اسی طرح جب حرام اور مکروہ سے، جس کو ہم مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اس سے روکا جائے گا انسان کو بزور قوت. لیکن وہ چیزیں جو حرام کے درجے میں نہیں ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ طاقت کا استعمال یا زور کا، قوت کا استعمال نہیں کیا جائے گا. تو یہ ترجیحات کا تعین کا ہمارے یہاں مسئلہ. ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے ہم نفلی حج کرتے ہیں اور عمرے میں عمرہ کیے جاتے ہیں، لیکن دوسرے جو دین کی ترجیحات ہے اس کی طرف ہمارا دھیان تک نہیں ہوتا. کون سی چیزیں وقت کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں سماج کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں مسلم معاشرے کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں کس چیز کی کمی پائی جاتی ہے، کس وجہ سے ہم پیچھے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں آتی. معاملہ اب یہ ہے کہ ضروریات اور حاجات سے بڑھ کر اب ہمارا زور جو ہے وہ تحسینیات پر ہو رہا ہے. ان اللہ کتب علی کل شیء، کیا کتب فرض کیا ہے؟ وہ فرض کیا احسان. ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو پسند کیا. بالکل صحیح بات ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو پسند کیا، یعنی اس کو بخوبی بحسن خوبی کرنے کو. اسی لیے فرمایا جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو اپنی چھری تیز کر لے اور مذبوح یعنی اس جانور کو راحت پہنچائے. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تحسینیات پر ہی زیادہ زور دیتے ہیں. علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ کے شہر آفاق مقدمے میں لکھتے ہیں کہ قومیں جب وہ جنگجو ہوتی ہیں، شروع کے فیز جو ان کا ہوتا ہے، جنگجو جب ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ ترقی کرتی ہے، اور جب اس کے بعد آ کر جب وہ مہذب بن جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا خاتمہ یعنی زوال کا دور شروع ہو جاتا ہے. جو ان کے مہذب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ تحسینیات میں گم ہو جاتی ہیں، وہ ذوق جمال کی تسکین کرتی ہیں. اور کوئی دوسری قوم جو اس وقت جو ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور حاجات کی تکمیل کے لیے نبرد آزما ہوتی ہے، وہ ان کو شکست دے دیتی ہے. معاملہ آپ دیکھیں بغداد کا، خلافت عباسیہ میں اور منگولوں کا، یہ تحسینیات اور ذوق جمال کی تسکین میں مست تھے. اور منگول کی فوجیں جو ہیں وہ ضروریات اور حاجات کے تحت متعلق تھی، وہ ان سے نبرد آزما تھی. تو قومیں جب وحشی اور جنگجو ہوتی ہیں، جب اپنے انیشل فیزز میں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ جنگیں جیتتی ہیں، ضروریات اور حاجات کے لیے کوشش کرتی ہیں، اور اسی میں پھر وہ ترقی کرتی ہے. اور قومیں جب ترقی حاصل کر لیتی ہے تو تحسینیات میں گم ہو جاتی ہیں اور زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. یہی معاملہ تحریکات کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تحریکات کے ابتدائی فیزز میں جو تکلیف، جو مراحل آتے ہیں، دشوار مراحل، آزمائشیں آتی ہیں، اس میں لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ اس وقت ضروریات اور حاجات کا ہوتا ہے. اگر نہ کریں گے، اتنی قربانی نہ دیں گے، تحریکیں مٹ جائیں گی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہم تحریکات میں جو افراد ہوتے ہیں وہ تحسینیات میں گم ہو جاتے ہیں. یہ ترجیحات کا معاملہ اصل ہوتا ہے کہ ہماری ترجیح اس وقت کیا ہے. ترجیح جو ہے ہماری، اس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے. اور ترجیح میں ہم جب معاملہ ہے، جیسے ایک ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کوالٹی کو ہمیشہ کوانٹٹی پر ترجیح ہونی چاہیے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اس کے بعد ایک دوسرے سورۃ توبہ میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین. ایک جگہ قلت تعداد ہے کہ وہ غالب آ گئے، ایک جگہ کثرت تعداد کا معاملہ ہے کہ وہ مغلوب ہو گئے تھے اس وقت. تو قلت و کثرت پر وہ نہیں ہونا چاہیے، معاملہ اصل میں کوالٹی اور کوانٹٹی کا ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں معاملہ اصلاً ترجیحات دین کا ہے. اسی ترجیحات دین میں معاملہ ہم دیکھیں تو قیادت کے تعلق سے بھی دیکھیں، قیادت اور علم کے تعلق سے. قیادت کے تعلق سے قرآن میں ایک جگہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مالک بنا دیجئے، میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا اور جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں. ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ جب شیخ مدین کے پاس پہنچتے ہیں اور جو مدد کر چکے ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کی، تو اس وقت ان کی بیٹی کہتی ہے شیخ مدین کی، یا کس تاجر، اے ابا جان اس سے جو ہے وہ مزدور
رکھ لیجئے ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ سب سے بہتر مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ مزدور کے لیے طاقت اور امانت دار ہونا ہے، لیکن بادشاہ کے لیے علیم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب بنی اسرائیل نے بادشاہ کا ڈیمانڈ کیا کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ کیا فرمایا اس کے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں زیادہ کیا ہے، اس کو فوقیت دی ہے تم پر۔ وہاں بھی علم کا لفظ آیا۔ قوموں کی قیادت علم سے ہوتی ہے، تو علم کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے عمل پر۔ عمل جو ہے وہ علم سے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ عمل کی بنیاد علم ہوتا ہے، اصل بنیاد علم ہوتا ہے۔ تو معاملہ جو ہے تحریک اسلامی کی جو نظریاتی وہ ہے، چونکہ یہ نظریاتی تحریک ہے اس لیے اس کی بنیاد علم ہے، تو اصل میں ہماری ترجیحات کا تعین اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو معاملہ پھر کچھ گڑبڑ سا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس میں جو ہے وہ الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اصل معاملہ ترجیحات کا ہے، خواہ وہ فرد کی سطح پر ہو، خواہ وہ تحریک کی سطح پر ہو، خواہ وہ اجتماعیت کی شکل میں ہو، خواہ وہ قوموں کی سطح پر ہو، امت کی سطح پر ہو یا انسانیت کی سطح پر۔ جب تک ہم ترجیحات کا صحیح تعین نہیں کریں گے، ہم اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے، وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین امت مسلمہ کا درست نہیں ہے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ نوافل اور اذکار میں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہے۔ جو اصل چیز ہے جس سے کہ امت کی ترقی اور امت کی فلاح و بہبود جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ترجیحات کے تعین کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔